لو اور سنبھالو اس کشتی کو. میں نے کہا کہ دیکھیے حالات بہت مشکل ہے, تباہی ہو چکی ہے, آدھا حصہ ختم ہو چکا ہے, ہندوستان کے قبضے میں ہے, یہاں بھی اتنے شدید بحران ہے, اتنی مشکلات ہیں, میں کیا کروں؟ میری عوام میں مقبولیت ہے, میری عوام میں شہرت ہے, میری عوام میں عزت ہے. کیا ذوالفقار علی تم کیا اپنی شہرت کو ختم کرو گے؟ اپنی عزت کو ختم کرو گے؟ کیسے سنبھالو گے؟ میں نے سوچا, میں نے کہا کہ نہیں, میری عزت کا سوال نہیں ہے, میری ذاتی شہرت کا سوال نہیں ہے, میری مقبولیت کا سوال نہیں ہے, میرے قوم کا سوال ہے, میرے پاکستان کا سوال ہے, میرے غریبوں کا سوال ہے. میں عوام کی پیدائش ہوں, عوام کی طاقت نے مجھے اس منزل پر پہنچایا ہے. میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ عوام اور میرے درمیان فاصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حائل کیسا پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیواریں کبھی نہیں کھڑی کرنے دوں گا عوام اور میرے درمیان میں. اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے, خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے, تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے. میرا راستہ وہی جو راستہ عوام کا, میرا راستہ وہی جو راستہ عوام کا, منزلوں کی روشنی ہے, فیصلہ عوام کا. میرا راستہ عوام میری شان ہے, عوام میری جان ہے, یہ عزم کا پہاڑ ہے, یقین کی چٹان ہے, میری مدد کے واسطے ہے قافلہ عوام کا. اب ہم سب بیدار ہیں اور ہمارے سامنے ایک شاہراہ ہے, اخوت کی, اتحاد کی, قوت کی, محنت کی, اور ہم تازہ دم ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, جہاں تک سرمایہ داروں کا سوال ہے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں, بینکوں کے ادارے, انشورنس کمپنی کے ادارے, وہ اب قوم کی ملکیت ہے. ہماری قومی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے. ہم اپنے کھیتوں میں محنت کے بیج بو کر بھوک کی فصل نہیں کاٹیں گے. میری پوری کوشش ہے کہ آپ غریبوں کی طاقت بڑھے. آپ غریبوں کی طاقت بڑھے گی تو پھر اس میں ملک کی طاقت بڑھے گی, ملک کی طاقت بڑھے گی. اور کیسے بڑھے گی غریبوں کی طاقت؟ غریبوں کی طاقت بڑھے گی جب زرعی اصلاحات ہوں گے. زرعی اصلاحات ہو چکے ہیں, زرعی اصلاحات ہو چکے ہیں. اب ہم وہ فصل کاٹیں گے جو ہماری بھوک کا خاتمہ کر دے گی. قسمت کھلی دہقان کی, قسمت کھلی دہقان کی, عزت بڑی انسان کی. صدیوں سے جو سینچا کیا وہ کھیت اب اس کا ہوا, صدیوں سے جو سینچا کیا وہ کھیت اب اس کا ہوا. فصلوں پہ اس کا راج ہے, محنت کا سر پہ تاج ہے. فصلوں پہ اس کا راج ہے, محنت کا سر پہ تاج ہے. دولہا بنا پھرتا ہے وہ, راجا بنا پھرتا ہے وہ. اب پیٹ بھر کے کھائے گا, اب پیٹ بھر کے کھائے گا. جو بوئے گا سو پائے گا. قسمت کھلی دہقان کی, قسمت کھلی دہقان کی, عزت بڑی انسان کی.
قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی، عزت بڑی انسان کی، قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی۔ انقلاب زندہ باد۔ وقت بدل چکا ہے، وقت کی رفتار بدل چکی ہے، وقت کی سوئیاں آگے کو چلتی رہیں گی، ہم وقت کی رفتار کا ساتھ دیں گے، انقلاب بڑھتا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے؟ اپنی مشینیں اپنے مل ہیں صبح و شام چلیں گے، اپنی مشینیں اپنے دل ہیں صبح و شام چلیں گے، ہیا 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 ہیا۔ ہاتھوں کی ریکھا بدلے گی جب گودام بھریں گے، ہاتھوں کی ریکھا بدلے گی جب گودام بھریں گے، مال بکے تو اس بکری میں ہم بھی شامل، بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا ہیا بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا ہیا بھیا 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 بھیا۔ اپنی ہمت اپنی محنت بگڑے کام بنا دے بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا۔ مزدوروں خوش رہو، میں نے جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے، تھوڑا وقفہ دو اور کچھ کروں گا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بہت کچھ کروں گا۔ انقلاب کی روشنی پھیل گئی ہے، صنعت میں انقلاب آ گیا، زراعت میں انقلاب آ گیا۔ تعلیم کیوں نہیں تھی؟ علم جیسی چیز، اس سے بھی آپ کو محروم رکھا، اس کا بھی انکار تھا، تو پھر آزادی کی کون سی ضرورت ہے؟ کیا جہالت میں کون سی آزادی ہوتی ہے؟ جہاں جہالت ہے وہاں آزادی کے کون سے پھل لوگ کھا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے وقت میں اب 4 سال کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ آج میں نے ایک آواز سنی ہے جو میرے ویرانوں میں صدائے امید بن کر گونجی ہے۔ اب کوئی بچہ علم کی دولت سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ ابتدائی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ اب کوئی طالب علم فیس نہ ہونے کے سبب اسکول سے دور نہیں رہے گا، کیونکہ میٹرک تک تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ یہ روشن چہرے میرے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ سورج کی روشنی دن ڈھلے ختم ہو جاتی ہے، شمع کی روشنی سورج نکلے تو مان پڑ جاتی ہے۔ ایک ہی روشنی ہے جو ہمیشہ اپنا اجالا پھیلائے رہتی ہے، اور وہ روشنی انسان کی عقل کی روشنی ہے، احساس کی روشنی ہے، شعور کی روشنی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام، قائد عوام۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ رجت پسند جماعتوں نے کہا تھا کہ یہ تو لادینی ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ روزے نہیں رکھتے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان کو تباہ کر لیں گے کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ میں نے شروع سے کہا تھا اور ہماری جماعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا اصول ہمارا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاکے کاشغر۔ پہاڑ کے رہنے والے لوگوں، آپ کو کہا گیا تھا کہ بھٹو شملہ گیا ہے اور شملہ میں بھٹو نے ضرور کوئی خفیہ معاہدے کیے ہوں گے۔
اور 4 سال یہ کہتے رہے آپ کو یہ کیسے گیا تھا، یہ اس کے ہاتھ تو خالی تھے، یہ کس بارود کے ساتھ گیا تھا، یہ کس توپ کے ساتھ گیا تھا، یہ کس بندوق کے ساتھ گیا تھا، تو یہ شملہ کا معاہدہ کیسے کر کے آیا کہ جنگی قیدی بھی ہمیں ملے، زمین بھی آزاد ہو اور کشمیر کے مسئلے پر حق خود ارادیت پر فیصلہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو نااہل تھے، یہ لوگ جو بیچنے والے لوگ، سیاستدان جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، اپنی آزادی کو بیچا، انہوں نے سمجھا کہ میں بھی بیچ کر آؤں گا، لیکن ان میں اور مجھ میں فرق تھا، میں عوام کا نمائندہ تھا۔ اگر آپ کو کوئی شک اور شبہ ہے تو میں آپ کو یقین دلانے چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف سے ہم مکمل پوری تیاری کر رہے ہیں پاکستان کی دفاع کے لیے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، کہاں سے بھی جارحیت ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں، کدھر سے بھی جارحیت ہو ہم تیار ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ تو کہ جی یہ پبلک میٹنگ میں جا کے لوگوں کی رائے لیتا ہے، لوگوں کی رائے لیتا ہے، تو میں لوگوں کی رائے نہیں تو کیا جانوروں کی لے رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کو عزت نہیں ہے، نفرت ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی رائے لیتا ہوں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ جمہوریت کے دشمن ہے، وہ غریب عوام کے دشمن ہے۔ کیا میں لوگوں کی رائے لوں کہ نہ لوں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، جب ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی اور مہنگائی دن بدن بڑھتی گئی تو آپ نے اپنا حوصلہ بلند رکھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو تکلیف ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کی تکلیف ہے، ساری دنیا اس بحران سے گزر رہی ہے، اور یہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہماری پالیسی غلط رہی ہے، یہ اگر ہماری پالیسی غلط رہتی تو آپ کہہ سکتے کہ قصور حکومت کا ہے، یہ دنیا کے اقتصادی بحران کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اسی ملک میں، ہمارے پاکستان میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی بھی ہم کفیل ہوں ہمارے لیے مفید ہوگا، قیمتیں بھی معمول پر آتی جائیں گی اور یہ مہنگائی کا مرض بھی بہت ہی حد تک قابو پا جائے گا، بہت ہی حد تک۔ وقت ایک دریا ہے جو ماضی کو ساتھ لیے مستقبل کی طرف بہہ رہا ہے، جو کچھ اپنے کناروں پر دیکھتا ہے اس کی کہانی اس کو ازبر یاد رہتی ہے، اور اس کی موجوں کے شور میں سننے والے کان وہ کہانی سنتے ہیں۔ لہروں لہروں ایک کہانی دریا کرتا جائے، لہروں لہروں ایک کہانی دریا کرتا جائے، اسے نہ کوئی روک سکے، اسے نہ کوئی روک سکے جو آگے بڑھتا جائے، لہروں لہروں ایک کہانی دریا کہتا جائے۔ ہم نے منظور کرو 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 کہہ کے منظور نہیں کیا، ارے سمجھ جاؤ لوگوں، سمجھ جاؤ۔ لیکن ایک دن منظور کرنا پڑے گا، یہ بھی بات سن لو، ایک دن منظور کرنا پڑے گا کیونکہ حقیقت ہے، لیکن اگر حقیقت ہے تو پھر منظور کیوں کریں حقیقت کو؟ حقیقت کو منظور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کو تو منظور کرنا بھی پڑتا ہے۔ اب سن لو، سمجھ گئے بات کو، یہ بات ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں آپ۔ سدا رہے کب ایک ہی موسم، کب اندھیارا ٹھہرے، پتجھڑ جیتے ساون آئے، رات کٹے دن نکلے، وقت وقت کا کھیل ہے سارا، وقت یہی سمجھائے، اسے نہ کوئی روک سکے، اسے نہ کوئی روک سکے جو آگے بڑھتا جائے، لہروں لہروں ایک کہانی دریا کہتا جائے۔ قوم کی وحدت کو بھی کبھی خیال کرنا ہے،
آخر کبھی پاکستان کا بھی خیال کرنا ہے. اگر ہم صرف یہی خیال کریں سندھی علیحدہ ہے, پنجابی علیحدہ ہے, پٹھان علیحدہ ہے, بلوچ علیحدہ ہے, تو پھر کہاں جا کے بات بھی ختم ہوگی. پاکستان کے لیے جدوجہد جو کی گئی تھی وہ صوبائیت کے لیے جدوجہد نہیں کی گئی تھی, وہ پاکستان کی قوم کے لیے جدوجہد کی گئی تھی, وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے جدوجہد کی گئی تھی. رنگ رنگ کے بادل آئے جب جب سرسوں پھولے, نئے دنوں کا سورج آ کے ڈالی ڈالی جھولے, دیکھ کے کھیتوں کی ہریالی من ہلکورے کھائے, اسے نہ کوئی روک سکے, اسے نہ کوئی روک سکے, جو آگے بڑھتا جائے. لہروں لہروں ایک کہانی دریا کہتا جائے. آج میں بڑی جرت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فوجداری نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے. فوجداری نظام کا خاتمہ آج سے کوئی سردار نہ رہا پاکستان میں. سچائی کی جو خبر ہے دھوپ کے ساتھ ہے چھاؤں, شہروں شہروں لہر نئی ہے, جاگ رہے ہیں گاؤں. چھاں اسی کی ہے جو بڑھ کے پہلے پیڑ لگائے, اسے نہ کوئی روک سکے, اسے نہ کوئی روک سکے, جو آگے بڑھتا جائے. میرے بھائیوں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنیادی تبدیلی ہم لائیں گے. میں اس راہ پر چل رہا ہوں, میں اس راستے پر چل رہا ہوں. بنیادی تبدیلی آ رہی ہے, بنیادی تبدیلی آتی جائیں گی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, وہ جہاں ہماری نظر میں ہیں, اور ان تک پہنچنے کے لیے ہم کو رہنمائی بھی حاصل ہے. اب ہمارا فیصلہ ہے کہ منزل پہ جا کے دم لیں گے. انشاءاللہ تیل بھی مل جائے گا. جب میں نے کہا تیل بھی ملا ہے تو خدا کے فضل سے تیل بھی مل جائے گا, کیونکہ ہماری نیت ہے کہ ہم تیل چاہتے عوام کے لیے. سوال کرتے ہیں لمحے جواب ہیں ہم لوگ, سوال کرتے ہیں لمحے جواب ہیں ہم لوگ. نئی سحر کا نیا آفتاب ہیں ہم لوگ, نئی سحر کا نیا آفتاب ہے ہم لوگ. کیونکہ ہم صحیح سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں, ہم قائد اعظم کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں, ہم غریبوں کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں, ہم مسلمانوں کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں. انقلاب ہے اور انقلاب ہے ہم لوگ, انقلاب ہے ہم لوگ, انقلاب ہے ہم لوگ, انقلاب ہے ہم لوگ. جو آئے راہ میں دیوار ڈھا کے دم لیں گے, یہ فیصلہ ہے. میرے ساتھیوں, یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے مطالبوں پر چلیں گے, آپ کے امنگ پر چلیں گے, آپ کی مرضی پر چلیں گے, آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑیں گے. یہ فیصلہ ہے کہ محنت سے منہ نہ موڑیں گے, یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ ضدوں سے حد نہ چھوڑیں گے, قسم خدا کی یہ پیمان ہم نہ توڑیں